قاری غلام رسول صاحب سیفی زید مجدہ، دیگر علاقے کی مقتدر سماجی، سیاسی اور ہر دل عزیز شخصیات، میرے برادران ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ انعامات سے نوازا ہے۔ اس کی نعمتیں، اس کا کرم، اس کا فضل ہماری سوچ، ہمارے فہم اور ہمارے ادراک سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس مالک کی بے پایاں نعمتیں ہم 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں، ان رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، اس کے فضل و کرم کے جلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دیا، اور پھر ہماری بخشش و مغفرت کے اور ہمیں اپنے قریب کرنے کے مختلف طریقے ہمیں سکھائے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت خدا بہانہ می جوید، بہا نہ می جوید۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، وہ قیمت نہیں تلاش کرتی، وہ قدر نہیں ڈھونڈتی، بہا نہیں تلاش کرتی۔ اس نے مختلف وقت ہمیں دیے، گھڑیاں دیں، مختلف کام ہمیں بتائے کہ یہ وقت ہے، اس وقت میرے سامنے جھک جاؤ، میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ یہ گھڑی ہے، اس گھڑی مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ وقت ہے، اس وقت میں تم میرا قرب تلاش کر سکتے ہو۔ اس مالک نے صبح و شام کے مختلف اوقات میں ہمیں اپنے قریب کرنے کے طریقے سکھائے۔ ہماری یہ بزم اصل میں ان طریقوں کی تلاش ہے، ان رستوں کی کھوج ہے کہ جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، جو ہمیں اس مالک کا قرب نصیب کر دیں، اس مالک کی معرفت عطا کر دیں، اس مالک کی پہچان نصیب کر دیں۔ اس لیے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم یہی سیکھیں کہ کس طرح ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسا گزاریں کہ یہ دنیا بھی گزر جائے اور آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کہ جو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی حسنہ ہو اور آخرت بھی حسنہ ہو۔ تو ہم کیسے اپنی زندگی کو ترتیب دیں، اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے بہتر بنائیں کہ ہم اس زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزار کر اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ شعبان المعظم ایک محترم مہینہ ہے، اس کا اسم مبارک شعبان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے ساتھ معظم نہیں لگاتے۔ ہم کہتے ہیں شعبان المعظم، یعنی عظمتوں والا شعبان، رفعتوں والا شعبان، برکتوں والا شعبان۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب شعبان آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے لیے متحرک ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ کی تو ساری سال ہی عبادت ہوتی، ساری گھڑیاں ہی عبادت میں گزرتی، تو پھر وہ تحرک کیا تھا؟ وہ جو رمضان المبارک کے اندر جو خصوصیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوتی، اس کی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور شعبان میں اتنے روزے رکھتے کہ رمضان کے علاوہ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اس مہینے کو حضور خصوصیت سے گزارتے، اور جب رجب کا چاند طلوع ہوتا نا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی وقت دعا مانگتے، اللہم
بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکتیں عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تیاری رجب سے شروع ہو جاتی، اچھا رجب کا مہینہ تیاری کا چلتا رہتا، اور جب شعبان آتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تیاری کو مزید تیز فرما دیا کرتے تھے، مزید اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں روزے شروع ہو جاتے، دیگر معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا شروع فرماتے، عبادات حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، حضور کی روٹین تو یہ ہوتی تھی کہ حضور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے، تو پھر شعبان میں کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اور رمضان میں کتنا اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، کمر کس لیتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ گویا کہ ہمیں یہ حضور نے رستہ سکھایا، ہمیں رستہ بتایا۔ میری امت، اللہ کے رحمت کو تلاشنے کا مہینہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، تو شعبان سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ اصل میں اسی طرح کی ہے کہ ہم نے اس مہینے کو تیاری کر کے گزارنا ہے، اس مہینے کو ہم نے اپنے اسکیجول کو ایسے ترتیب دینا ہے کہ ہمارا اگلا جو مرحلہ رمضان آ رہا ہے اس کے لیے ہم پہلے سے ریڈی ہو جائیں، ہمارا جسم تیار ہو جائے، ہماری سوچ تیار ہو جائے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے، گھر والوں کو پتہ چل جائے بھی رمضان آ رہا ہے بھائی، وہ مبارک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تیاری شروع ہو گئی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم نے اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی ہمارے درس کا یہی، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو کوئی لچھے دار باتیں نہیں بتاتا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عملی طور پر صحیح معنوں میں حضور کے غلام بن جائیں، ہم صحیح طور پر حضور علیہ السلام کے فرما بردار بنیں۔ اصل میں اسی چیز کی ضرورت ہے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے اور حضور کی فکر دی ہوئی فکر پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہم نے اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ شروع کر دینی۔ والحمدللہ آپ پہلے بھی کرتے ہوں گے، آپ روزے رکھتے ہوں گے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، آپ دیگر معاملات کو دیکھتے ہوں گے، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں، ہم نے ان کو ترتیب دینا شروع کر دیں۔ ہماری نمازیں ہیں، اچھا سستی ہو جاتی ہے، اب رمضان آ رہا ہے، میں نے شعبان کے اندر اپنی عادت کو پختہ کر لینا ہے، انشاءاللہ شعبان میں میں مسجد کی حاضری کو قضا نہیں کروں گا، تاکہ رمضان آئے، وہ رحمتوں کا مہینہ آئے اور ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ رمضان کی تیاری شعبان میں انشاءاللہ ہم شروع کر دیں، اور توبہ اور استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اگر انسان کی کوئی خطا نہیں بھی ہے پھر بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کریم اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ ایک روایت میں 70 کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں 100 کے الفاظ ہیں۔ اور استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تسبیح پڑھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے تیری مغفرت مانگ رہا ہوں، تجھ سے تیری عنایات چاہ رہا ہوں، میرے مالک تو مجھے عطا فرما۔ تو اس تصور کے ساتھ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پڑھیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو ہم یہ الفاظ پڑھتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں ہم پر چھما چھم برسنا شروع ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ آپ کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ آپ کس بات کی اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں؟ آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ آپ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے،
اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، نبی خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، حضور آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ حضور کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ، یا عائشہ تو افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا، کتنی مہربانیاں مجھ پر کی ہیں، تو میرا شکر تو بنتا ہے نا۔ تو شکر کا ایک ذریعہ استغفار بھی ہے، یعنی ایک تو استغفار ہم اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، یہ بھی استغفار کی ایک وجہ ہے، اور استغفار کی ایک وجہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ اور پھر ہم جتنی بھی اللہ کی عبادت کر لیں، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اس کی عبادت کا حق ہے، اس خلوص کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، اس طہارت کے ساتھ۔ طہارت، لباس کی طہارت بھی چاہیے، انسان کی فکر کی طہارت بھی چاہیے، انسان کی سوچ کی طہارت بھی چاہیے۔ ہم لباس تو ظاہری طور پر پاک کر لیتے ہیں، لیکن ہماری فکر اس طرح پاک نہیں ہو پاتی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہنچے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تیری ذات پاک ہے اللہ، تیری ذات پاک ہے، کہہ اس کو رہے ہوتے ہیں، ذہن ہمارا کسی اور طرف ہوتا ہے، تو وہ تطہیر، ذہنی تطہیر کی بھی ضرورت ہے، وہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی استغفار کرنا ہے، مالک ہم جتنا بھی کر لیں ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، مالک تو اسی طرح اپنی بارگاہ میں ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما۔ تو استغفار کو ابھی سے ہم لازم پکڑ لیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ، 14 مرتبہ، 21 مرتبہ، جتنا بھی توفیق ہے، توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار، مالک مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو تو درگزر کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ آپ استغفار کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت پر کتنا بہترین اثر پڑتا ہے، آپ کی فکر پر کتنا بہترین اثر پڑتا ہے۔ آپ ایک ہفتہ یہ پریکٹس کر لیں توجہ کے ساتھ، نماز پڑھنے کے بعد توجہ کے ساتھ، آپ یوں سمجھیں کہ میرا مالک میرے سامنے ہے اور میں اس کی بارگاہ میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ایسے ہی ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں ایسے ہی بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے 2 زانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں حضور کی خدمت میں، اور حضور سے پوچھتے ہیں مل ایمان، مل اسلام، حضور ایمان کیا ہے، حضور اسلام کیا ہے؟ اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 سوال کرتے ہیں، پھر حضور بتاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر، جنت و دوزخ پر، یہ سارے ایمانیات کا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پہلا کلمہ طیبہ ہے۔ یہ 5 حضور علیہ الصلاۃ والسلام چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں حضور احسان کیا ہے؟ احسان کیا؟ مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان کی پہلی منزل یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ تصور ہے نا، کأنک تراہ، خود تصور کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم دیکھ تو نہیں رہے، لیکن تصور ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ذات تو وہ ذات ہے جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان والی، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر ہم اس کو کوئی اونچی آواز سے ہمیں پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، بس تصور ہے، خیال ہے۔ آپ خیال کریں اللہ تو ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں مچلنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ تو ہم سوچ کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس تصور کے ساتھ استغفار کریں گے تو سبحان اللہ اس کا اپنا لطف ہوگا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور تو کر سکتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کی یہ 2 چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، یا تو یہ تصور کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہ ہو تو دوسرا یہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب عبادت ہو، اور اس تصور کے ساتھ جب مناجات ہوں، اور اس تصور کے ساتھ جب استغفار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں گزارشات ہوں گی، تو اس کا لطف بھی اپنا آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے کرم نوازی بھی اسی طرح کی ہوگی۔ غیر حاضر دماغ کے ساتھ اگر ہم جس طرح ہم روٹین کے ساتھ
الفاظ بولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ کلمات خیر ہیں، وہ قرآن کے کلمات ہیں، وہ حدیث کے کلمات ہیں، ان کا اجر ہے، ان کا ثواب ہے، لیکن اجر اور ثواب سے آگے اللہ کریم کا قرب ہے، اور اللہ کریم کا قرب کیسے ہوگا؟ جب ہم احساس کے ساتھ، اور جب ہم تصور کے ساتھ، اور جب توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ اس لیے استغفار کو ہم نے لازمی پکڑنا ہے، اور تصور اور اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کے ساتھ۔ دوسری چیز، آپ نے اپنی زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس کو ابھی سے ترتیب دینا شروع کر دینا ہے، اور اس ترتیب کے اندر ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے وقت مختص کرنا ہے۔ ہمارا صبح سے لے کر شام تک بعض لوگوں کا بڑا ٹف سکیجول ہوتا ہے، وہ سارا دن ان کو سر کھجلانے کی فرصت نہیں ملتی، لیکن یہ دنیا تو اسی طرح ہے، معاملات تو اسی طرح ہیں، یہ چلتے رہیں گے، اور یہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے یہاں تک کہ انسان قبر کی دیواروں تک پہنچ جائے۔ وہ وقت ہمیں نکالنا پڑتا ہے، اور وقت ہم نکالیں۔ اور ویسے اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے، اگر ہم اپنی توجہ کو اور نیت کو درست کر کے چلیں تو ہمارے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے ہو سکتے ہیں۔ آپ صبح گھر سے نکلیں، آپ اپنے کاروبار پہ جائیں، اپنی دکان پہ جائیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اور نیت یہ ہو کہ میں رزق حلال کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کریم سب کو اجر میں شامل فرمائے گا، اور سب کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو عبادت کے ساتھ بھی مصروف کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ 8 گھنٹے کی ہماری روٹین ہے، اچھا اس کو ہم نے رمضان میں پھر کم کرنا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رمضان کی تیاری کے لیے ابھی سے ہم نے روٹین کو شروع کر دینا ہے، اور اپنے معاملات کو ترتیب دینا شروع کر دینا ہے، اور بنانا ہے یہ وقت اس کام کے لیے، یہ وقت اس کام کے لیے، یہ وقت اس کام کے لیے، اور وہ وقت آپ کے اتنے خوبصورت طریقے سے ہوں کہ جس میں سارے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں۔ اسلام میں ایسا دین نہیں ہے کہ جو آپ کو کہے کہ آپ تسبیح لے لیں، ایک نکر میں بیٹھ جائیں اور بس اللہ اللہ کرتے رہیں، نہیں، اسلام آپ کو میدان عمل میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں عبادت کی، اعلان نبوت سے پہلے آپ تنہائی میں رہے، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے خلوت اختیار کی، لوگوں سے دور رہے، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا، محبوب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اب تبلیغ فرمائیے، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں نہیں گئی، پھر حضور آپ کو مکہ کے بازاروں میں نظر آئیں گے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں نظر آئیں گے، کہیں طائف میں نظر آئیں گے، کہیں حجاز کے دیگر علاقوں میں نظر آئیں گے، کہیں آپ منڈی کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، آپ بھرپور زندگی کے طور پر زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اپنے معاملات کو ایسے ترتیب دیں کہ جو غلطیاں خطائیں ہم پہلے کرتے رہے ہیں، اب ان خطاؤں کو ہم نے اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ یار یہ غلطی میرے اندر ہے، اب شعبان میں ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو نفس ہے نا، نفس یہ ایسی ایک سمجھ لیں کہ چیز ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ جس چیز کا عادی بناتے جائیں گے، یہ اسی کا عادی بنتا جائے گا۔ حضرت علامہ بصیری نے اپنے قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک شعر میں یہ بیان فرمائی، فرماتے ہیں النفس کالطفل، یہ جو نفس ہے نا یہ بچے کی طرح ہے، ان تحملہ صب علی حب الرضاع، بچے کو آپ دودھ پلاتے رہیں تو وہ 2 سال کی 3 سال کی عمر پر بھی دودھ چھوڑے گا نہیں، وہ پیتا رہے گا، لیکن جب بچے کو دودھ چھڑائیں گے تو وہ روئے گا، وہ بلکے گا، بلبلائے گا۔ تو مائیں بچوں کو دودھ چھڑاتی ہیں تو آہستہ 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 کر کے چھڑا لیتی ہیں، بچے چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا نفس کو عادی بناؤ کہ وہ گناہ کو چھوڑے، وہ چھوڑے گا نہیں، شروع میں نہیں چھوڑے گا، لیکن جب آپ اس کو عادی بنائیں گے پھر چھوڑنا شروع کر دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نفس کے خلاف جہاد کو
जिहाद अकबर भी फरमाया है, अगरचे इस पर मुख्तलिफ तो जिहाद हमारे उलमाए कराम पेश फरमाते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक अहम मरहला है। कुरान ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लहा मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। क़द अफ़लहा, और फलाह जो होती है ना, फलाह वो दोहरी कामयाबी को कहते हैं, यानी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। यहां अल्लाह ने नहीं फरमाया क़द नजा, वो निजात पा गया, निजात का लफ्ज नहीं है। इसी तरह दीगर कामयाबी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, नहीं, फलाह का जहां लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फलाह का लफ्ज दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल होता है। और फलाह कौन पा रहा है? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला, उसने अल्लाह के नाम की माला जपी, उसने अल्लाह का नाम याद किया, जिक्र करता रहा और नमाजें पढ़ता रहा। और हमारी जो रूटीन है और नफ्स हमको जिस तरफ लेके जाता है, कुरान ने उसकी भी निशानदेही कर दी। फरमाया बल तुसिरूनल हयात दुनिया, फरमाया लेकिन तुम्हारी सूरत हाल ये है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। आखिरत की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी, ये दो जिंदगियां हमारे सामने, और हम अगरचे कहते ये हैं आखिरत बचनी चाहिए, आखिरत हमारे हाथ में होनी चाहिए, लेकिन अमली तौर पर हमारी सूरत हाल ये है कि हम आखिरत को तरजीह नहीं दे रहे होते, दुनिया को तरजीह दे रहे होते। अब देख लीजिए सुबह से शाम तक हमारी सोच क्या है, हमारी मेहनत क्या है, कोशिश क्या है कि हमारे शबो रोज आसानी से गुजरने वाले हैं, हमारे शबो रोज के अंदर हमें सुकून मिले। पहले हमारी जरूरियात होती हैं, फिर आसाइशात होती हैं, फिर तायुशात होती हैं, तो हम सुबह से शाम तक इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि किसी तरह हमें ये सारी चीजें मुयस्सर आ जाएं और जिंदगी बड़ी पुरसकून गुजरे। ये नौकरी मिल गई, तनख्वाह आ रही है, पुरसकून, इसके बाद पेंशन मिलेगी, पुरसकून जिंदगी गुजरेगी। जिंदगी को पुरसकून बनाने के लिए हम तगदो तो करते हैं, फरमाया तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, लेकिन आखिरत ज्यादा बेहतर है और आखिरत ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, कोई पता नहीं है कितने लोग हमारे साथ मौजूद थे, आज नहीं है, कितने लोग, कितने हमारे दोस्त अहबाब, कितने हमारे अजीज व अकारब रिश्तेदार पिछले दिनों में थे, लेकिन अब कहां हैं? अब वो कब्र के अंदर जा चुके हैं, अब वो किस्सा माजी बन चुके हैं। हम भी इसी तरह होंगे, हम भी इसी तरह चले जाएंगे, किस्सा माजी बन जाएंगे। और बाकी कौन रहेगा? बका किसको है? बाकी वो रहेगा जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया और जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला, और आगे फरमाया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। और ये आपको और मुझे नहीं बताई जा रही सिर्फ बात, फरमाया ये हजरत मूसा और हजरत इब्राहीम के सहीफों से अल्लाह ने यही बातें लोगों को बताई, यही बातें उनको भी समझाई, उनकी उम्मतों को भी यही बातें सिखाई कि देखो आखिरत है, आखिरत का भी कोई ख्याल करना, सिर्फ दुनिया के अंदर दिल न लगा के बैठ जाना। दुनिया में हम आरजी आए हैं, इस दुनिया में अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर हमें भेजा है और हुजूर ने आके हमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का निजाम अता फरमाया है। उस निजाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहें, जिंदगी भी खुशहाल है, आखिरत भी इंशाअल्लाह खुशहाल होगी। और अल्लाह के नेक बंदे जब दुनिया से गुजर के जाते हैं तो फिर वो याद रखे जाते हैं, फिर उनकी जिंदगियां खुशगवार जिंदगी गुजरती। इसलिए हमने ये ख्याल रखना है कि हम इस माह मुबारक में इंशाअल्लाह हमने ये टारगेट अपने अचीव करने हैं, हमने ये चीजें हासिल करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अपने। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को वैसे भी तज़किया नफ्स के लिए बेहतरीन नुस्खा करार दिया है, हदीस मुबारक में आता भी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आप लोग नौजवान जो हो जाते हैं, जवानी की उम्र में आ जाते हैं, उनकी शादियां करो, और जिसके पास शादी के अखराजात नहीं हैं, शादी की इस्तिताअत नहीं है, इस्तिताअत का मतलब है कि वो अपने हुकूक अदा नहीं कर सकेगा, अपनी बीवी के अखराजात हैं, घर वालों के अखराजात पूरे नहीं कर सकेगा, तो जब तक नहीं कर सकता उस वक्त तक फरमाया उसे रोजा रखवाओ, उसे कहो रोजा रखे, ताकि रोजा रखने से उसका नफ्स उसके कंट्रोल में रहे और वो उसको गलत रास्ते की तरफ न लेके जाए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو یہ بھی ایک سنت ہمیں مل گئی کہ ہم اس مبارک مہینے میں کچھ روزے رکھ لیں، حضور کی سنت سمجھ کے۔ پیر کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایام بید کے روزے حضور رکھا کرتے تھے، 13 14 15 چاند کی 13 14 15 کے حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہم کسی بھی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر شعبان میں تو جس طرح میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض اوقات ایسا پورا شعبان حضور روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات چھوڑتے تو چھوڑتے رہتے تاکہ لوگ فرض نہ سمجھیں، چھوڑ بھی دیتے تھے اور آپ رکھتے بھی رہتے تھے مسلسل۔ تو ہم چند روزے رکھ لیں۔ اچھا، اس کی پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو روزہ نفلی، کیونکہ یہ نفلی ہی روزے ہیں، اس کے فرض تو رمضان میں ہوں گے۔ اگر ہمارے ذمے کچھ قضا روزے ہیں تو ہم اس مبارک مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لیں، حضور کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، ہماری روٹین بھی بن جائے گی، اور ہمارے ذمے جو قضا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ ہم روزے قضا کر لیں۔ اتوار کا دن ہے، اچھا ہم پیر کو چونکہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ہم نہیں رکھ سکتے، چلو اتوار کا دن چھٹی کا ہے، اس دن جمعے کا دن چھٹی کا، ہم اس دن رکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی دن نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو ہم روزے کی بھی روٹین بنا لیں، اور اس کے مطابق انشاءاللہ رمضان آئے گا تو پھر ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوگا، روٹین بن چکی ہوگی، اور ہم اچھے طریقے سے رمضان کا استقبال کر سکیں۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم اور ضروری ہے، وہ رمضان اور قرآن، ان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے جب رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ نماز تراویح کے اندر ہم قرآن سنتے ہیں، حفاظ قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ قرآن اور رمضان، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مبارک یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں جو شب قدر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ اچھا، وہ قرآن ویسے تو ہمارے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کے عرصے میں کم و بیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل فرما دی۔ پھر حضرت جبریل کی ڈیوٹی لگتی رہی، یہ آیات فلاں سورت کی فلاں پارے سے آیات لے کے جاؤ اور میرے محبوب کے پاس یہ آیاتیں پہنچا دو، اور وہ آیات حضور تک پہنچتی۔ پھر اس طرح قرآن جو ہے وہ ترتیب پاتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلے مکمل قرآن کا نزول ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھا دی۔ قرآن مجید کی دوسری رمضان کے ساتھ جو مناسبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور دور کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کیا خوبصورت وقت ہوتا ہوگا کہ جب حضرت جبریل سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر، آسمان کو چھوڑ کے، اپنی ساری ڈیوٹیاں، اللہ ان کو فرماتا چلو اب جاؤ میرے نبی کے پاس چلے جاؤ، اور آپ ان کو جا کے قرآن سناؤ، اور میرے نبی آپ کو قرآن سنائے۔ حضرت جبریل حضور کو قرآن سناتے، اور حضور حضرت جبریل کو قرآن سناتے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر رمضان میں اسی طرح کی روٹین ہو جاتی تھی۔ تو ہم رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی روٹین بنائیں انشاءاللہ العزیز۔ تیسری اس حوالے سے بات جو ہمارے لیے بہت زیادہ امید افزا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ رمضان اور قرآن دونوں، اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہیں گے یا اللہ، یہ بندہ یہ رمضان کہے گا یہ میرے روزے رکھتا رہا، میری خاطر بھوک پیاس برداشت کرتا رہا، قرآن کہے گا یا اللہ یہ صبح و شام میری تلاوت کرتا رہا، اور جب تک یہ جنت میں نہیں چلا جاتا ہم تو یہاں کھڑے ہوئے، ہم تو اس کی سفارش کر رہے ہیں، اور اللہ ہی ان کو سفارش کی ہمت دے گا نا، ورنہ قرآن اور رمضان کا کوئی فزیکل اس طرح کا تو وجود نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ ہی کا یہ امر ہوگا، اور اللہ کریم اپنی شان کے لائق ان کو وجود دے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کن کی سفارش؟
قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کی۔ تو ہم نے قرآن کی تلاوت کی بھی کوشش کرنی ہے۔ پچھلے درس میں نے آپ کو قرآن کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ چیزیں عرض کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ حقوق ہیں جو پچھلے درس میں نے بیان کیے تھے، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، صحیح درست تلفظ کے ساتھ، تاکہ قرآن صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا آئے اور قرآن کے جو واقعتاً فیوز و برکات ہیں اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ جو ہم قرآن صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ فیوز و برکات بھی ملیں گے اور اللہ کریم کی خاص رحمتیں برکتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی۔ ایک اہم چیز زکوٰۃ کے حوالے سے، رمضان المبارک میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میں ایک مسئلہ بھی عرض کروں اور پھر اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش بھی عرض کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھے ہیں کہ رمضان آ گیا تو اب زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ رمضان کے آنے کا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے ساتھ تعلق نہیں۔ کوئی بھی شخص جو صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور جس دن وہ صاحب نصاب ہوا اس پر جب سال گزر گیا، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اب وہ رجب میں ہو، وہ شعبان میں ہو، وہ شوال میں ہو، وہ ذوالقعدہ میں ہو، وہ جب بھی ہو، وہ ربیع الاول میں ہو، جب اس پر سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ شوال میں یا ذوالقعدہ میں فرض ہو رہی ہے، آپ کہیں یار ابھی تو 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ تو مجھ پر آگے فرض ہونی ہے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کر دوں۔ رمضان المبارک میں ادا کرنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے تو رمضان میں ہی ادا کر دوں، یا ابھی میرے اوپر فرض ہو چکی ہے، شعبان میں ہو گئی ہے، تو ویسے تو جیسے ہی فرض ہو جائے تو ادا کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ اگر مؤخر بھی ہو جائے تو یہ قضا نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز لیٹ کریں تو قضا ہو جاتی ہے، زکوٰۃ لیٹ کریں قضا نہیں ہوتی، ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ شعبان میں ہو گئی، آپ کہتے ہیں یار رمضان آئے گا، رمضان میں ادا کروں، تو اس لیے ہمیں اب سے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اپنے معاملات کو، اپنی مالیات، آپ کا جو نظام مال ہے گھر کا، آپ کا آفس کا، آپ کے کاروبار کا، اس کو دیکھ لیں، اس کی ترتیب دیکھ لیں، اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہے اس کا سارا حساب و کتاب کر لیں۔ آپ کے پاس وقت ہے رمضان المبارک آنے تک، حساب و کتاب ہو جائے، اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، اتنا سال گزر گیا، میرے جو بیلنس اتنا ہے میرے پاس، جو میری سیونگ ہے اتنی ہے، اب اس پر میری اتنی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ رمضان المبارک آئے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کریم ابھی سے آپ کوشش کریں گے نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو اللہ کریم آپ کو اس تیاری کا بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آپ نے پڑھا ہے نا جی کہ کوئی شخص جب کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے نا تو اللہ کریم اس نیت کرنے پر ہی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ ہم غلطی گناہ کی نیت کرتے ہیں تو گناہ کی نیت پر ہمیں ابھی گناہ نہیں ملتا جب تک کہ گناہ کر نہ لیں، لیکن نیکی کی اگر نیت کرتے ہیں اور نیکی ابھی کی نہیں ہے، صرف نیت کی ہے، اللہ کریم نیکی کی نیت پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ابھی سے ہم نیت کو لے کر چل پڑیں تو انشاءاللہ اللہ کریم یہ اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے معاملات ہیں جو لوگوں کے ساتھ گڑبڑ ہوتے رہتے ہیں، خاندان کے ساتھ کچھ ایسی غلطیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، جڑے ہوئے رشتوں کو کاٹتا ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، یعنی یہ جو جتنے رشتے ہیں یہ رشتے کاٹنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، رشتوں جوڑنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور صلہ رحمی کے حوالے سے میں عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صلہ رحمی وہ بابرکت چیز ہے، جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کی عمر بھی اضافہ میں چلی جاتی ہے، اس کے رزق میں بھی برکتیں ہو جاتی ہیں صلہ رحمی کرنے سے۔ تو شعبان کی بابرکت رات جو شب برات ہے وہ بھی آئے گی، پھر اس کے بعد شب قدر بھی ہے، تو وہ خاص اللہ کی رحمتوں والی راتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں خاص توجہ کرتی ہیں۔ لیکن فرمایا جو شراب کا رسیہ ہوگا
شراب کا عادی ہوگا، جو بدکاری کرنے والا ہوگا، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہوگا، اور جو والدین کا نافرمان ہوگا، اللہ جب شب برات میں یا شب قدر میں اپنی خاص مخلوق پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے تو یہ لوگ اس رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا اس رحمت کا حصہ دار نہیں بنتا۔ رشتوں کو کاٹنے والا اور شراب پینے والا، شراب کا جو عادی ہے، اگر غلطی ہو گئی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تاکہ وہ رات آنے سے پہلے پہلے حساب و کتاب سیدھا ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو اپنے آنسوؤں کا اللہ کی بارگاہ میں خراج لے کر، اللہ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر حاضر ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنے آنسو پیش کرے، اور اللہ کو توبہ کرنے والے کے آنسو اتنے پسند ہیں، آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک شہید کا قطرہ خون کا، وہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ کریم اس سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور ایک نادم شخص، توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پر شرمندہ شخص جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ کریم اس پر فضل فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس تصور کے ساتھ یہ چیزیں اگر اللہ نہ کرے کسی میں یہ غلطیاں کوتاہیاں ہیں، آج سے ہی اس کو چھوڑنے کا عزم مصمم کر لے، اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلق کو احترام والا، اور والدین کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ آپ یوں سمجھے کہ والدین آپ بالکل موم ہیں، والدین کے ہاتھ میں جس طرح موم، نرم سی موم ہوتی ہے جو جس طرح موڑے، جس طرح مرضی اس کو کر لے، والدین کے ہاتھ میں ایسے ہو جائیں، والدین دعائیں ہی دیتے ہیں اور شفقت ہی کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں، خاص رحمتیں ہمارے استقبال کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گی۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، زکوٰۃ کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا صدقہ بھی دینا شروع کر دیں تو سبحان اللہ بہت اچھی عادت ہے، جتنا حسب توفیق روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا 10 20 30 40 50 جتنی توفیق ہے، اور یہ بھی میں عرض کروں اللہ کی بارگاہ کے اندر کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کی بارگاہ کے اندر مقدار نہیں دیکھی جاتی، کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ کریم تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کریم تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کس لیے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، اس لیے ہم نے تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی روٹین بنائیں گے، رمضان المبارک تک یہ روٹین پختہ ہو جائے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور رمضان میں ایسے ہوتے تھے جیسے چلنے والی ہوا ہے، یعنی ہوا جب چلتی ہے نا تو پھر ہر جگہ پہنچتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خیرات اتنی فرمایا کرتے، اتنے صدقات فرمایا کرتے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہوا کی طرح آپ اپنے صدقات و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تو ابھی سے شروع کریں گے تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ روٹین بھی بن جائے گی، اور پھر زیادہ ہم انشاءاللہ اس میں کوشش کر سکیں گے۔ دوسرا، رات کے وقت کی جو عبادت ہے، ابھی ہم عام روٹین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ عام روٹین کی جو عام سال کی جو رحمت ہے وہ برستی ہے، لیکن وہ سحری کے وقت کی خاص رحمت وہ سحری کے ساتھ ہے۔ سحری کا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، اس وقت پھر پکارتی ہے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی بندہ ہے جو رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بندہ ہے جو میرے سامنے جھولی پھیلائے میں اس کی جھولی کو بھرپور کر دوں۔ یہ رحمت، یہ آواز سحری کے وقت ہر دن ہوتی ہے، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے نا تو پھر ادھر سورج غروب ہوتا ہے اور ادھر اللہ کی رحمت آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا رات کے وقت کوئی بیداری کا بھی کوئی پروگرام بنا لینا چاہیے۔ اچھا، اس میں ہم گھر میں کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، کوئی تلاوت کا پروگرام بنا سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں،
हम आधा घंटा, ज्यादा नहीं, 15 मिनट रूटीन में थोड़ा सा शुरू कर दें, ताकि जब रमजान मुबारक आए तो फिर हमारी रात की जो इबादत है उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त मिल सके। तो इंशाअल्लाह जब रमजान मुबारक आएगा, अभी तो सहरी के वक्त चले उठना जरा मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन रमजान में सहरी तो सबने करनी होती है। तो अगर सहरी के वक्त हम कुछ 10 मिनट का फर्क डाल लें, 10 मिनट पहले उठ जाएं और पहले उठकर हम वुजू करें और 2 रकत 4 रकत तहज्जुद की पढ़ लें, तो सुभान अल्लाह, वो तो सोने पे सुहागा, वो रूटीन बन जाएगी। तो इंशाअल्लाह अजीज फिर अल्लाह ताला की खास रहमतें सामने। तो तहज्जुद का जो है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशल हुक्म फरमाया गया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन, महबूब रात को आप तहज्जुद पढ़ा करें, रात को तहज्जुद पढ़ा करें। और इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु अक़वामु, ठीक, हाँ, इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअम व अक़वामु क़ीला, जो रात की बेदारी है, यानी खासतौर पर सहरी की बेदारी, ये इंसान के नफ्स को भी कंट्रोल करने वाली है। इसका एक फायदा ये है, बहुत ज्यादा इंसान को अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और दूसरा उसका फायदा ये है कि अल्लाह इंसान की जुबान के अंदर वो सलाहियत अता फरमाता है कि जो वो बोलता है फिर वो दुरुस्त बोलता है। अक़वामु क़ीला, उसके कौल को अल्लाह करीम दुरुस्तगी अता फरमाता है, उसकी फिक्र में दुरुस्ती होती है, फिर उसका कौल से इजहार होता है। इसलिए तहज्जुद के ये फवायद भी हैं। तो हमें रात की बेदारी के लिए हमें अभी से रूटीन को सेट कर लेना चाहिए। आजकल हमारा सबसे ज्यादा जो वक्त फजूल जाया होता है, कहां पे जाया होता है? जिंदाबाद। सबसे ज्यादा वक्त जहां जाया होता है, अच्छा, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बेहतर मुफीद इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, या उसको कम कर सकते हैं, उसको कम कर दें। हम फेसबुक को 1 घंटा रोज देते हैं, थोड़ा कर लें, ना भी करें तो कोई गुजारा तो चल जाएगा, लेकिन चले थोड़ा कर लें। अभी थोड़ा करना शुरू करें ताकि रमजान मुबारक आने तक हम इससे जान छुड़ा चुके हों। ये छुटने वाली नहीं है, इतनी जल्दी छुटती नहीं है, छुटती नहीं, ये काफिर मुंह को लगी हुई, इतनी जल्दी छुटेगी नहीं, लेकिन कोशिश इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ, आप इसका मुफीद इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? आप उलमाए कराम के बयानात सुनिए, आप दुरूस कुरान सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दर्स रूटीन से फजर की नमाज के बाद चलता है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आल इमरान हम पढ़ रहे हैं, 4थे पारे में। पहले शुरू किया पहले पारे से अल्हम्दुलिल्लाह, और हम 4थे पारे पे पहुंच गए। और वो रोजाना 13 से 15 मिनट, 12 से 15 मिनट के दरमियान की एक वीडियो होती है जो तकरीबन रोजाना अपलोड होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा अगर आप वक्त निकालें तो उसको आप सुनेंगे तो आपको आसान अल्फाज में इंशाअल्लाह कुरान मजीद को सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। तो तर्जुमा तफसीर, मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर और आसान अल्फाज में हम कुरान को सीखने की कोशिश कर सकते। और उलमाए कराम के बयानात होते हैं, फ़िक़्ह के मसाइल बयान किए गए होते हैं, इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं वो बयान की गई होती हैं। हम इसको अच्छे तरीके से अपना वक्त मुफीद बना सकते हैं। कुरान मजीद को सीखने के लिए एप्लीकेशन है हमारे पास, तजवीद की एप्लीकेशन मौजूद है, कुरान मजीद की तफसीर की एप्लीकेशन मौजूद है, दीगर इसी तरह तराजुम की एप्लीकेशन मौजूद है। हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी रूटीन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हम अपने वक्त को मिनिमाइज करते हुए, यानी जो हम यहाँ पर लगाते हैं उसको कम करें, या उसको हम डाइवर्ट करके इन मुफीद चीजों की तरफ ले जाएं, ताकि हम इनसे अपने मुआमलात को बेहतर तरीके से चला सकें और ये हमारा वक्त जो है वो जाया ना हो, और ये हमारा वक्त जो है वो मुफीद कामों में चलता रहे। इसी तरह हमें रमजान मुबारक के अंदर अपनी बहुत सारी चीजें तय करनी होती हैं। रमजान मुबारक के अंदर हम ईद की खरीदारी भी करनी होती है और बाकी चीजें भी देखनी होती हैं। अगर कोई चीजें हमने करनी ही हैं तो उसको हम पहले कर लें, ताकि रमजान के वो कीमती वक्त हमारे बाजारों में जाया ना हो। रमजान के वो कीमती औकात हमारे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करते हुए गुजरे, मस्जिद में गुजरे, अल्लाह के घर में गुजरे, अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए गुजरे, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह करते हुए गुजरे, और इस तरह के मुफीद कामों के अंदर गुजरे, तो इंशाअल्लाह वो ज्यादा हमारे लिए फायदा मंद होगा, हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम अपने वक्त को बचा सकें,
رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہوئے ہم خوبصورت طریقے سے اپنا وقت ترتیب دے سکیں۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر رات کا جو قیام ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ نے پڑھی۔ اگرچہ حضور کے دور میں اس طرح جماعت نہیں تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روٹین کے ساتھ جماعت نہیں تھی۔ حضور نے ایک دن تشریف لایا، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے کیا خوبصورت نماز پڑھی، بڑی پیاری نماز ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا دن، تیسرا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس طرح یہ ان پر کہیں لازم نہ ہو جائے۔ حضور پھر گھر میں رہے، آپ نے گھر میں پڑھی۔ صحابہ کرام نے بعد میں پھر جو ہے اس کو اپنی روٹین بنا لیا۔ تو نماز تراویح اس میں بہت سارے فوائد ہیں، یعنی رات کا قیام بھی انسان کو نصیب ہو گیا نماز تراویح کے اندر۔ دیکھیں ہم بازار میں کھڑے ہوں تو کتنا گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، کتنا وقت دے سکتے ہیں۔ میدان میں کھیلنے کے لیے گئے تو کتنا وقت دے دیا ہم، کتنے میچ کھیلتے رہے، تھکے ہی نہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن سنتے ہوئے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ وقت گزاریں گے تو کتنا خوبصورت وقت گزرے گا، کتنا قیمتی وقت ہوگا، اور وہ کتنا ہمارے لیے، ہماری روحانیت کے لیے کتنا مفید وقت ہوگا۔ اس لیے ہم یہ بھی روٹین بنائیں، آج سے، ابھی سے، اسی مہینے سے تھوڑا تھوڑا قیام شروع کر دیں۔ آپ کو جو صورتیں آتی ہیں نماز میں کھڑے ہو کر وہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ کتنی صورتیں آتی ہیں؟ مجھے 10 صورتیں آتی ہیں۔ اچھا میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں اور میں ان ساری 10 صورتوں کو 5 کو ایک رکعت میں پڑھ لوں گا، 5 کو دوسری رکعت میں پڑھ لوں گا، تھوڑی تھوڑی 20 صورتیں آتی ہیں۔ اچھا 5 اس رکعت، 5 اس رکعت، 5 اس رکعت، 5 اس رکعت وغیرہ وغیرہ۔ زیادہ صورتیں آتی ہیں، کم آتی ہیں تو ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جس کو تھوڑی صورتیں آتی ہیں وہ صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کو صورتیں یاد ہو جائیں، تاکہ اس کی روٹین بن جائے۔ اور جو ہمارے ماشاءاللہ حفاظ ہیں وہ تو رمضان کے 2-3 مہینوں پہلے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن سنانا ہے، ہم نے آگے کھڑے ہونا ہے اور پیچھے ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے اور تراویح پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ پہلے ہی الحمدللہ روٹین شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو دیکھ کر ہم نے بھی انشاءاللہ یہ روٹین شروع کر دینی۔ اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ہم نے خیال میں رہ کے آنا ہے۔ اور میں ایک خاص طور پر یہ آپ سے عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماتحتوں کے لیے تلقین فرمایا کرتے تھے کہ ان کے لیے رمضان میں نرمی کر دو۔ آپ کے ملازم ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، آپ ان کے کام میں تخفیف کر دیں، کام کو کم کر دیں۔ 6 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، اس کو کوئی یار رمضان میں تو 4 گھنٹے کر لیا کر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تو 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے تو پیسے بھی تیرے کٹے گئے، وہ نہیں، بلکہ ہو سکے تو زیادہ دے دیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو زیادہ دے دیں۔ پچھلے دنوں میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دینے کا اجر اور ثواب صدقہ دینے سے بھی زیادہ بیان فرمایا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار صدقہ تو ہوتا ہے انسان نے دے دیا، اب قرض دے کر پھر واپس بھی لینا ہے، لیکن قرض دینے کا زیادہ اجر اور ثواب بیان، کتنے گنا زیادہ قرض دینے کا زیادہ اجر اور ثواب بیان فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب قرض دینے والا قرض دیتا ہے نا تو اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے واپس لینے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نرمی کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے سہولت کرتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیتا ہے یا تھوڑا کر دیتا ہے، نرمی کرتا ہے، اور اس بار بار کی فکر کو اس کے ذہن میں بار بار آتی ہے نا کہ میں نے لینے ہیں، لیکن پھر بھی نرمی کرتا ہے۔ اللہ کریم اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو زیادہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صدقہ تو یہ ہے دیا بس پھر دے ہی دیا، پھر اس کو خیال ہے کہ اب تو میں نے لینے نہیں، جو بھی دیا دے ہی دیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ صدقہ آدمی عموماً تھوڑا دیتا ہے، قرض تو زیادہ بھی دیتا ہے، پتہ ہے واپس لینے ہیں، آدمی کی زیادہ ضرورت پوری ہو گئی، اس وجہ سے اس کا زیادہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم ان ایام میں اور ان مبارک موقعوں پر ہم یہ روٹین بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے اندر ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بازار میں، ہماری مارکیٹ میں چیزیں روٹین سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ ایک شخص کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں یہاں آپ کاروباری لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، شاید آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں، لیکن ایک آدمی کے لیے بازار کے باقی
لوگوں سے ہٹ کے کوئی بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسی روٹین کو برقرار رکھیں، آپ کے پاس مال پہلے سے پڑا ہوا ہے، آپ اسی منافع کے مطابق چلتے رہیں جو آپ پہلے چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ رمضان میں باقیوں نے اضافہ کر دیا تو ہم بھی اضافہ کر دیں، نہیں، آپ اسی روٹین کے مطابق چلتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ چیزوں کو آگے نہ بڑھائیں، مہنگا نہ کریں، جس روٹین سے چل رہے ہیں چلتے جائیں۔ اور بعض اوقات ہمارے جو تجار ہیں، ہمارے مارکیٹ کے لوگ ہیں، ان کے پاس چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، لیکن مارکیٹ ریٹ بڑھتا ہے تو وہ جو چیزیں پہلے سے اسی کو بھی اس کا ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر ایسا نہ کریں اور روٹین کے ساتھ انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں، اللہ کریم لوگوں پر آسانی کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے اور ہمارے لیے انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضور فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق ہے اللہ کا کنبہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ میری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، تو وہ مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ کریم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ چند چیزیں روٹین کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آپ اس سے اور چیزوں کو بھی سوچ سکتے ہیں، اپنی روٹین کے مطابق اور چیزوں کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہماری گفتگو میں گالی شامل نہ ہو، ہماری گفتگو میں جھوٹ شامل نہ ہو۔ عام روٹین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم ویسے بولتے ہوئے گالی نکال جاتے ہیں، ویسے بولتے ہوئے ہمارے بچے وہ توجہ نہیں کرتے اور گالی نکال دیتے ہیں۔ گالی سے احتیاط ابھی سے شروع کر دیں تاکہ روزے کی حالت میں ہمارے منہ سے اس طرح کی کوئی چیز نہ نکلے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور وعمل به، جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بھوک اور پیاس اللہ کو کیا فائدہ دے گی؟ تو بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تربیت ہو جائے، تو زبان کی تربیت بھی نہ ہو سکی، فکر کی تربیت بھی نہ ہو سکی، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے ہمیں اپنے ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ العزیز بہتر طریقے سے ترتیب دینا ہے، اور ہم نے رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ یہ مبارک مہینہ آئے تو ہم اس کے صحیح معنوں میں مزے لوٹ سکیں، ہم اللہ کی رحمتوں کے صحیح معنوں میں مزے لے سکیں، اللہ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں، اور رمضان المبارک کے اندر ایسے پاک صاف ہو جائیں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نچوڑ کے رمضان رکھ دیتا ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، انسان رمضان سے گزر کر گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اسی وقت ہوگا جب ہم صحیح طریقے سے رمضان کو گزاریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم نیت کرتے ہیں تو ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔